السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 25 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ روسی حملے کا دوسرا روز، متعدد یوکرینی شہری ہلاک اور زخمی۔ یوکرینی فوجی کیف کی طرف بڑھتے روسی فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاہم جمعے کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف میں رہنے کا عزم کیا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق روس کا یوکرین پر زمین، آسمان اور سمندر سے لانچ کیا جانے والا حملہ کسی بھی یورپی ملک پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والا سب سے بڑا حملہ ہے۔ دھماکوں اور گولیوں کی بارش کے دوران تقریباً 1 لاکھ افراد یوکرین چھوڑ کر جا چکے ہیں، جبکہ درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے ایک صحافی کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف کے وسط میں جمعے کو 2 زوردار دھماکے سنائی دیے ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبا نے جمعے کی صبح کیف پر ہونے والے خوفناک راکٹ حملوں کی مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے دارالحکومت پر ایسا سن 1941 میں ہوا تھا جب نازی جرمنی نے حملہ کیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعے کو خبردار کیا کہ روسی حملہ آور گروپس کیف میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی۔ روس کی جانب سے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے حملوں پر یوکرینی صدر نے کہا کہ ان کے ملک کو روس سے لڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کون ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ جمعرات کو روسی صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے حملے کے اعلان کے بعد یوکرین کے شہروں میں گولہ باری ہوتی رہی، جس کے بعد شہریوں کو ٹرین کے اسٹیشنوں میں پناہ لینی پڑی۔ ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے روس پر برآمدات سمیت متعدد نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کو ایک جارح شخص قرار دیتے ہوئے یوکرین حملے پر شدید تنقید کی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کی افواج نے جمعرات کو 3 اطراف سے روسی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ ایک سوچا سمجھا حملہ ہے اور ولادیمیر پوتین حملہ آور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ولادیمیر پوتین نے اس جنگ کا انتخاب کیا ہے اور اب وہ اور اس کا ملک اس کے نتائج بھگتیں گے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ افغان طالبان کی روس اور یوکرین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے جمعے کے روز جاری کیے جانے والے ایک بیان میں یوکرین میں شہریوں کی ہلاکتوں کے حقیقی امکان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امارات اسلامی صورتحال پر بغور نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امارات اسلامی دونوں فریقوں روس اور یوکرین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام فریق ان بیانات سے گریز کریں جو تشدد کو مزید بھڑکا سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ امارات اسلامی اپنی غیر جانبدار رہنے کی پالیسی کے تحت اس تنازع کے پرامن اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ اس سے قبل افغان وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے کی جانے والی ایک ٹویٹ میں روس اور یوکرین سے کہا گیا تھا کہ وہ اس تنازع کے درمیان یوکرین میں موجود افغان طلباء اور پناہ گزینوں کے حفاظت کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ ادھر دوسری طرف یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اب سے کچھ دیر قبل سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ جمعے کے روز بھی روسی افواج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور ملک کے دوسرے حصوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ BBC کو بہت سی ایسی ویڈیوز موصول ہوئی ہیں جن میں کیف میں دھماکوں اور تباہ شدہ عمارتوں کو دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یوکرینی دارالحکومت کی آبادی لگ بھگ 28 لاکھ ہے۔ روسی طیاروں کی گھن گرج سن کر جمعے کی صبح بیدار ہونے والے شہریوں کو بنکرز میں پناہ لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ BBC
BBC نے پورے ملک میں جھڑپیں ہوتی دیکھی ہیں، مگر وہ 2 ریاستیں جنہیں روس نے حال ہی میں آزاد ریاستیں قرار دیا تھا، وہاں جنگ کی شدت کافی زیادہ ہے۔ یوکرین کے مطابق پہلے روز یعنی جمعرات کو ہونے والی جھڑپوں میں ان کے 137 شہری اور فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والی فوجیوں کی آخری ویڈیو، جس میں وہ روس کے جنگی جہازوں کو للکار رہے ہیں، کافی وائرل ہوئی ہے۔ یورپی یونین، آسٹریلیا اور جاپان نے روس پر عائد پابندیوں کو مزید سخت کر دیا ہے۔ ان پابندیوں کے تحت روسی بینکوں، کمپنیوں اور اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مغربی ممالک نے یوکرین کے لیے امداد بشمول فوجی امداد کے وعدے بھی کیے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ ان کی فون پر روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت ہوئی ہے، جس میں انہوں نے پوتین پر زور دیا کہ وہ یوکرین پر حملے بند کر دیں۔ یوکرین کے صدر نے مغربی ممالک کے ان اقدامات کی افادیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یوکرین کل کی طرح آج بھی تنہا اپنا دفاع کر رہا ہے۔ پاکستانی فورسز اور افغان طالبان میں جھڑپیں، چمن سرحد آمد و رفت کے لیے بند۔ پاکستانی فورسز اور افغان طالبان کے درمیان چمن سرحد پر جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 2 طرفہ فائرنگ سے افغانستان کی حدود میں 3 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کشیدگی کے باعث سرحد کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج نے جھڑپ سے متعلق سرکاری طور پر اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا، تاہم ایک سینئر پاکستانی سیکیورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اردو نیوز کے وسیم عباسی سے بات کرتے ہوئے جھڑپوں کی تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب افغان طالبان نے پاکستانی حدود میں چیک پوسٹ قائم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی اہلکاروں نے افغان اہلکاروں کو منع کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس پر پاکستانی اہلکاروں کو جوابی کارروائی کرنی پڑی۔ مقامی افراد کے مطابق جھڑپوں کے دوران دونوں جانب سے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، توپوں سے بھی گولے داغے گئے۔ اس دوران متعدد راکٹ گولے چمن شہر کے مختلف علاقوں میں خالی میدانوں میں لگے، تاہم اس سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ چمن کے علاقے کلی باچا کے رہائشی جانان اچکزئی نے بتایا کہ کشیدہ صورتحال میں سرحد کے قریب رہنے والے شہری شدید خوفزدہ ہیں اور درجنوں لوگ گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر بھی منتقل ہو گئے ہیں۔ ادھر دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں لکھا کہ قندھار کے علاقے اسپن بولدک میں پاکستانی محافظوں کے ساتھ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ دونوں طرف کے حکام کو مطلع کر دیا گیا ہے اور صورتحال اب قابو میں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید لکھا کہ ہم اس بات کی مکمل تحقیقات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت۔ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت جبکہ ان کے 2 ملازمین جان محمد اور افتخار کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ظاہر جعفر کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی سمیت مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ سزائے موت کے ساتھ ساتھ عدالت نے نور مقدم کے ساتھ ریپ کرنے کا الزام ثابت ہونے پر ظاہر جعفر کو 25 سال قید بامشقت اور 2 لاکھ روپے جرمانہ، اغوا کا جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید بھی سنائی ہے۔ نور مقدم کو حبس بیجا میں رکھنے پر مجرم ظاہر جعفر کو علیحدہ سے 1 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے مقدمے کی سماعت مکمل ہونے کے بعد 22 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو جمعرات کی دوپہر سنایا گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے تمام ملزمان کے علاوہ مقتولہ کے والد اور مدعی مقدمہ شوکت مقدم بھی عدالت میں موجود تھے۔ جج کے فیصلے کے خلاف مجرم ظاہر جعفر کے پاس 7 روز میں اپیل دائر کرنے کا حق ہے، تاہم اب انہیں عام قیدیوں سے الگ کر کے جیل کے ڈیتھ سیل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ جیل مینول کے مطابق سزائے موت کا حکم ملنے کے فوراً بعد عدالت سے جیل آتے ہی قیدی کو ڈیتھ سیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ڈیتھ سیل منتقل کرنے سے پہلے سزا پانے والے قیدی کی جامع تلاشی لی جاتی ہے اور اس سے ایسی تمام اشیاء قبضے میں لے لی جاتی ہیں جن سے خود کو نقصان پہنچانے کا خدشہ ہو۔ جیل مینول کے مطابق ڈیتھ سیل میں موجود قیدیوں کو جیل میں دیگر قیدیوں سے الگ رکھا جاتا ہے اور ان کی 24 گھنٹے کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ مینول کے مطابق سزائے موت کے قیدیوں کی ملاقات کا 2 ہفتوں میں 1 روز مقرر ہوتا ہے، جبکہ عام قیدیوں کی ملاقات روزانہ کی بنیاد پر کروائی جاتی ہے۔ ڈیتھ سیل میں موجود سیل میں ہی واش روم، کھانے پینے اور دیگر سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، جبکہ میڈیکل چیک اپ جیل کے اندر ہی کیا جاتا ہے۔
नस्ली तफरीक से मुतालिक नारेबाजी पर 500 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी अरब ने समाजी आदाब के मुनाफी लाए अमल में तरामीम करके 20 खिलाफ वर्जियों की निशानदही और उन पर सज़ाओं की वजाहत कर दी है। अरबी जरीदे अलवतन के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने नस्ली तफरीक से मुतालिक नारेबाजी को काबिल सज़ा जुर्म करार देते हुए 500 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया है। इस हवाले से तफसीलात में कहा गया है कि अवामी मकामात पर ऐसी पोशाक पहन कर जाना जिस पर नस्ली तफरीक के जुमले दर्ज या तस्वीर बनी हो या उस पर नस्ली तफरीक का नारा दर्ज हो, ये सब मुजरिमाना फेल में शामिल किया जाएगा, जिस पर 500 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। अवामी मकामात पर कचरा फेंकने पर भी 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। तरामीम के मुताबिक गैर अखलाकी हरकत पर पहली बार 3000 रियाल जुर्माना होगा, जबकि दूसरी बार वही हरकत किए जाने पर जुर्माने की रकम 2 गुना कर दी जाएगी। समाजी आदाब के नए लाए अमल में यह भी कहा गया है कि जो शख्स माजूर और बुजुर्गों के लिए मुख्तस नशिस्तें इस्तेमाल करेगा उस पर 200 रियाल जुर्माना होगा। अवामी मकामात पर लगाई गई रुकावटें तोड़ने पर 500 रियाल जुर्माना होगा। नए लाए अमल के मुताबिक लाइन तोड़ने वाले पर 50 रियाल जुर्माना होगा। समाजी आदाब के नए लाए अमल में यह भी बताया गया है कि ये जुर्माने उन अफराद पर नहीं होंगे जिन्हें मुताल्लिका इदारों ने इस्तिस्ना दिया होगा। बासी नूडल्स खाने से नौजवान उंगलियां और टांगे गंवा बैठा। अक्सर व बेशतर हम घरों में बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं और कुछ दिन बाद उसे गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स में खाने वाले अफराद को यकीनी तौर पर यह इल्म नहीं होता कि खाना कितना पुराना है। इसी तरह इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को करीबी रेस्टोरेंट में चावल और चिकन के साथ नूडल्स खाना महंगा पड़ गया। ये वाक़या गुज़िश्ता बरस मार्च में पेश आया था, जो हाल ही में सोशल मीडिया की ज़ीनत बना है। तफसीलात के मुताबिक 19 साला शख्स ने रेस्टोरेंट में नूडल्स खाए और घर आ गया। नूडल्स खाने के अगले 20 घंटे तक नौजवान ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसकी टांगें और उंगलियां नीली पड़नी शुरू हो गईं। साथ ही वो मैदे में तकलीफ और मतली की सी कैफियत में मुब्तला हो गया। इसके अलावा नौजवान ने सीने में दर्द, सांस की खराबी और आंखों के सामने अंधेरा छाने की भी शिकायत की, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर अस्पताल के इंतहाई निगाहदाश्त वार्ड में दाखिल करवाना पड़ा, जहां उसे बरवक्त तिब्बी इमदाद दी गई। अस्पताल में लड़के का जिस्म नीला पड़ने लगा, जिसके बाद डॉक्टरों को उसकी टांगें और उंगलियां काटनी पड़ी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर ऐसा न किया जाता तो नौजवान जान की बाजी हार जाता। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।